ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں ہم مائنورٹی میں ہیں، ہم اقلیت میں ہیں۔ کیا پاکستانی مسیحی برابر کے شہری ہیں؟ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خداوند کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو ابھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خداوند کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم الجلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ حال ہی میں ایک بھائی نے یہ سوال کیا کہ کیا پاکستانی مسیحی برابر کے شہری ہیں؟ جی ہاں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں ہم مائنورٹی میں ہیں، ہم اقلیت میں ہیں، اور یہ بات کوئی ریجڈنس کی نہیں ہے کہ ہم سے نفرت کی وجہ سے ہمیں اقلیت کہا جا رہا ہے۔ ہمیں اقلیت کہا جا رہا ہے نمبرز کی وجہ سے، کیونکہ ہم تعداد میں کم ہیں، اس لیے ہم اقلیت میں ہیں۔ اور آپ جس بھی ملک میں اقلیت میں ہوں گے، جس بھی ملک میں، وہاں آپ کو اسی قسم کے تجربات سے گزرنا پڑے گا۔ وہاں مظالم بھی ہوں گے، وہاں تکالیف بھی ہوں گی، وہاں سب کچھ ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مسیحیوں کو نہ کبھی عبادت سے روکا جاتا، نہ کبھی بڑے بڑے اجتماعات کرانے سے روکا جاتا ہے، اور نہ ہی کبھی ان کو اپنے نئی عبادت گاہیں بنانے سے روکا جاتا ہے۔ کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا تاریخ میں کہ ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن مسیحیوں نے عبادت گاہیں قائم کی۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ پشاور کا آل سینٹ چرچ ہے۔ اس لیے ہمیں اس حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ برے واقعات ہو جاتے ہیں، پوری دنیا میں ہو جاتے ہیں۔ اگر امریکہ میں گوروں کی طرف سے افریقنز کے اوپر مظالم ہو سکتے ہیں، وہ ممالک جن کا اخلاقی معیار ہم سے کہیں بلند ہے، تو ہم تو پھر پاکستان میں ہیں جہاں غربت ہے، تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشنز ہیں۔ پتہ نہیں کون سا شخص کون سی پریشانی میں جا رہا ہے، کتنا دکھ ہے، کتنا درد ہے جس سے وہ گزر رہا ہے، اور اس کے اندر جو تکلیف ہے وہ کبھی کبھی ایک دم سے وائلنس کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے۔ اور آج کل جب ہم یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ دیکھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا اس بندے نے مارا کیوں۔ ایک بندے نے قبر کھودتے ہوئے کچھ سکوں کو تلاش کیا، وہ لے کر وہ کسی کے پاس گیا کہ میں نے یہ تانبے کے سکیاں بیچنے۔ اس نے اس کی قیمت میں کچھ 10، 15، 20 روپے کا فرق ڈالا، اور اتنی سی بات پہ اس نے اس کے سر کے اوپر ڈنڈا مار کے اسے مار دیا۔ کیا یہ کسی کو قتل کرنے کی وجہ ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ ایک بہن نے یا ماں نے وائی فائی کا بٹن بند کر دیا تاکہ بھائی جو ہے وہ پب جی نہ کھیل سکے، اور اس نے بالکل پب جی والے سٹائل میں آ کر اپنے گھر والوں پہ گولیاں چلا دیں۔ کیا اس کا کوئی تک بنتا ہے؟ کوئی لاجک ہے ایسی بات کے پیچھے؟ کیونکہ فرسٹریشن ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، میرے اندر فرسٹریشن ہے، آپ کے اندر فرسٹریشن ہے، اور ہم سب میں فرسٹریشن ہے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا، کہاں جانا ہے۔ جن کے پاس کروڑوں روپے ہے وہ پریشان ہیں کہ کیا کریں، تو جن کی جیبیں بالکل خالی ہیں وہ بیچارے کیا کریں گے۔ پہلے نوکریوں کی جو کمی تھی وہ 28% تھی، یعنی کہ بے روزگار پاکستان میں جو تھے وہ 28% تھے، اور آج کی ڈیٹ میں پاکستان میں جو بے روزگاری کی تعداد ہے وہ 50% سے بھی بڑھ گئی ہے، تجاوز کر گئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم ایسے وقت میں کیا کریں گے ان نوجوانوں کا جو مسیحی ہیں، جو غیر مسیحی ہیں، جو بہت پڑھے لکھے ہیں، جو بہت کوالیفائڈ ہیں، لیکن جابس نہیں، کیونکہ دفاتر نہیں کھل رہے۔ ہمارے جیسے لوگ جو کہ دن میں 6 گھنٹے 4 گھنٹے پڑھانے کے عادی تھے، وہ ایک طرح سے بے روزگار گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہ ہمیں سیلریز حکومت دے رہی ہے، تمام چیزیں خدا فراہم کر رہا ہے، لیکن دراصل بے روزگاری کی حالت ہے کہ ہم کہیں جا نہیں سکتے، پڑھا نہیں سکتے، جو ہمیں اس پیسے کے عوض کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر پا رہے، اور اس کی وجہ سے فرسٹریشن ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اور کرونا تو پھر ہے ہی۔
اس لیے میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس رونے کو نہ روئیں کہ کیا ہم یہاں برابر کے شہری نہیں ہیں۔ ہم جہاں بھی اقلیت میں ہوں گے وہاں ایسے ہی مسائل کا شکار ہمیں رہنا پڑے گا، چاہے ہم کسی بھی ملک کی مثال اٹھا کے دیکھ لیں۔ لیکن میں صرف ایک بات پہ زور دیتا ہوں کہ مسیحیوں نے جس ملک میں بھی وہ گئے، نہ صرف پاکستان، ہندوستان، افریقہ، جس ملک میں بھی مسیحی گئے، انہوں نے وہاں جا کر دو چیزیں ضرور پھیلائی ہیں۔ پہلی چیز، انہوں نے وہاں جا کر لوگوں کو تعلیم کے نور سے منور کیا ہے، اور دوسری چیز کہ انہوں نے انسانوں کو صحت کے وسائل فراہم کیے، حفظان صحت سکھایا، انہوں نے لوگوں کو صحت مند رہنا سکھایا، انہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے ہاسپٹلز کھولے، اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو کی ہیں۔ ہمیں اپنی ان خدمات کے اوپر فوکس رہنا چاہیے۔ حالات ہمیشہ ایسے تھے، ہمیشہ ایسے رہیں گے، پاکستان کے بھی اور پوری دنیا کے بھی۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے 5-10 سال بعد حالات بدل جائیں گے، تو پچھلے 2000 سال میں حالات نہیں بدلے، اگلے 2000 سال میں بھی شاید یہ نہ بدلیں۔ اس لیے روتے رہنے کی اس حالت سے اپنے آپ کو نکالیں اور آگے بڑھیں، اور پاکستان کے ایک مؤثر شہری ہونے کا ثبوت پیش کریں، اور اپنے لوگوں کو اس طرح کی باتیں پوچھ کر کہ کیا ہم برابر کے شہری ہیں، ان کے اندر فرسٹریشن کریٹ نہ کریں۔ انہیں بتائیں کہ صبح صبح جب یوحنا آباد میں خداوند کے کلام کی تلاوت کوئی گیت گا کر، زبور گا کے کرتا ہے، تو تقریباً 2-3 کلومیٹر تک میرے گھر تک یہ آواز آتی ہے، اور ہم اس سے بڑا محظوظ ہوتے ہیں۔ تو کس اور ملک میں اتنی اجازت ہے؟ میں بہت سارے ایسے ممالک میں گیا ہوں جہاں مسیحیوں کو چرچز بنانے کی، لاؤڈ سپیکرز میں عبادت کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس ملک کو پیار کریں۔ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے کیونکہ خدا یہ سمجھتا تھا کہ ہم اس ملک کے قابل ہیں، اس لیے اس ملک کو پیار کریں، اور ہر وقت روتے رہنا، ہر وقت یہ ہمارے ساتھ ہو گیا، وہ ہمارے ساتھ ہو گیا۔ آپ جب یہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہی ہو گیا، تو اپنے چاروں طرف دیکھیں، اخبارات پڑھیں، رپورٹس پڑھیں، پاکستان ہے یہاں سب کے ساتھ سب کچھ ہی ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنا رونا لے کر ایک دم سے رونا شروع کر دینا میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ کل بھی ہم اچھے پاکستانی تھے، اور آج بھی ہم اچھے پاکستانی بن کر پاکستان کے لیے کچھ کریں۔ لوگ جو کچھ کریں گے، وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا۔ انہیں کہنے دیں جو کہتے ہیں، آپ ثابت کریں کہ آپ کا جو منجی ہے اس نے اس ملک کے لیے بھی خون بہایا ہے، اور آپ بھی جب بھی آپ کے سامنے کوئی شخص آتا ہے تو آپ اسے مسیح کا خون خریدا سمجھیں۔ اسے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، اس کے اندر غصہ ہے، نفرت ہے، اور وہ اس کا اظہار کر رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ہم کل بھی اس ملک کے وفادار خادم تھے، اور میری دعا ہے کہ اپنی آخری سانس تک ہم اس ملک کے وفادار خادم رہ سکیں۔ شکریہ۔